السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ آج کے خطبے کا موضوع تھا جہنم سے بچاؤ کے اسباب۔ وہ کون سے ایسے اعمال اور اسباب ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ایک بندے مومن کو، ایک انسان کو جہنم سے بچاتا ہے۔ اس موضوع پر آج کا خطبہ ارشاد کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد خطبہ مسنونہ کے بعد انہوں نے فرمایا کہ بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین لوگوں کو ہر رات جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انہی لوگوں میں سے بنا دے جن کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزاد کیا ہے۔ رمضان کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا رمضان گزر جانے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، یا نیکیوں کا بنانے والا ختم ہو جاتا ہے، یا نیکیوں کے دروازے بند کر دیے جاتے؟ ایسا نہیں ہے۔ ایک بندہ اور ایک بندے مومن ہمیشہ اللہ رب العالمین کے اطاعت و بندگی پر قائم رہتا ہے، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم ہے کسے موت کب آئے گی۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ کسی نفس کو نہیں معلوم کہ وہ کل کمائے گا کیا، اور اسے کس زمین موت آئے گی اسے نہیں معلوم۔ اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، اہل ایمان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اور رات اور دن اللہ رب العالمین کے اطاعت و بندگی پر قائم رہنا۔ اللہ کے رسول کی حدیث فکل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقھا او موبقھا۔ مسلم کی روایت ہے کہ ہر انسان صبح کرتا ہے تو اپنے آپ کا سودا کرتا ہے، یا تو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والا ہو جاتا ہے، یا تو اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دینے والا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ کتاب و سنت میں ہمیں ایسے اعمال اور اسباب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے جو ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچاتے ہیں۔ انہی میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان توحید پر قائم رہے، توحید پر ثابت قدمی اختیار کرے، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بات کرے، موت تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ رب العالمین کی بات و بندگی پر قائم رہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان حدیث قدسی کے اندر ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو جہنم پر حرام کر دیا ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا اور خصوصی کے لیے لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ دوسری چیز نماز کی پابندی، اور جو پانچوں نمازوں میں 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ نمازیں ادا کر لیتا پانچوں نمازوں کو، اللہ رب العالمین اس کے لیے 2 برات لکھتا ہے، ایک نفاق سے اور دوسرے جہنم سے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس طریقے سے فجر اور نماز کی جماعت کے ساتھ پابندی کرنا۔ اللہ کے رسول کی حدیث صلی الجنہ احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ وہ انسان جہنم میں کبھی نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اس طریقے تیسری چیز یہ ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت کی پابندی کرنا، اور ظہر فرض نماز کے بعد 4 رکعت کی پابندی کرنا۔ اللہ کے رسول کی حدیث من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت یعنی سنت ادا کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، اور 4 نماز کے بعد پڑھنے کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جہنم پر اس کو حرام کر دیتا ہے۔ چوتھی چیز روزے رکھنا۔ اللہ کے رسول کی حدیث من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ۔ جو اللہ کی راہ میں ایک دن بھی روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین 70 سال کی دوری سے اسے جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، یستجن بہ العبد من النار۔ اس کے ذریعے سے ایک بندہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من کان حینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار۔ جو انسان نرم دل ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، آسانی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ ایک بندے مومن کی عزت کی حفاظت کرنا،
اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی غیبت نہ کرنا کبھی۔ اللہ کے رسول کی حدیث من ذب عن عرض اخیہ بالغیب کان حقا اللہ یعتقہ من النار، جو اپنے بھائی کی عزت کی اس کی غیر موجودگی میں غائبانہ طور پر حفاظ کرتا ہے، اللہ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے۔ یہ چیزیں انہوں نے پہلے خطبے کے اندر بیان فرمائی، اور دوسرے خطبے کے اندر فرمایا کہ ساتواں سبب جو ایک بندے مومن کو جہنم سے بچاتا ہے وہ بیٹیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث سے من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کنا لہ سترا من النار، جو بیٹیوں کے ساتھ کسی طرح کی آزمائش کی جائے اس کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، یہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اس کے لیے آل بن جاتی ہیں۔ بخاری مسلم کی ہدایت حدیث ہے۔ آٹھویں چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے رونا، اللہ کے خوف سے انسان کا تنہائی میں رونا اور آنکھوں سے آنسو نکل جانا، یہ بھی جہنم سے بچنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو پڑتا ہے، حتی یعود اللبن فی الضرع، یہاں تک کہ دودھ تھن کے اندر واپس آ جائے۔ دودھ تھن کے اندر کبھی واپس نہیں جا سکتا ہے، ایسی جو بندہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے روتا ہے وہ کبھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ نویں چیز کیا ہے؟ دعا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو اہل ایمان ہیں ان کی صفات میں سے ایک اہم صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ، بہت بری جگہ ہے، لہذا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ تو دعا ایک عظیم طاقت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لہذا جو بندہ دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مستجار رجل مسلم من النار ثلاثا الا قالت النار اللہم اجرہ منی، جو مسلمان بندہ جہنم سے 3 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم سے، تو مجھے جہنم سے بچا دے، تو جہنم کہتی ہے کہ اللہم اجرہ منی، اللہ تعالیٰ اس کو تو مجھے اللہ تعالیٰ تو اس کو مجھ سے بچا دے، یعنی تو اس کو میرے اندر مت داخل کرنا۔ تو انسان جب دعا کرتا ہے تو دعا بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک بندے مومن کو جہنم سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے، اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جنہیں رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا۔ اور بھی انہوں نے بہت ساری دعائیں کی اور اس کے بعد خطبے کا اختتام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔